معاف کرنا سیکھو، نفرت سے توبہ کرو۔ اب بھی کسی سے کھٹ بٹ ہے تو جا کے معافی مانگ لو۔ اس مجمع سے کہتا ہوں، کسی سے کوئی کھٹ بٹ ہے تو معافی مانگ لو، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ایک حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے مر کے اللہ کے سامنے، ہاں بھائی اپنا عمل پیش کر، وہ کہنے لگا جی میرے کو ہے ہی کوئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر۔ کہا یا اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو یاد کی کرا؟ اللہ کہے گا کوئی تو ہوگا، یاد کر۔ پھر وہ ایسے سوچے گا، کہے گا یا اللہ میں تھوک کا تاجر تھا، ہول سیل، میں مال دیتا تھا لوگوں کو، جو جس کو گھاٹا ہو جاتا تھا میں نوکروں سے کہتا اس کو معاف کر دو، اس سے نہیں مانگنا۔ اور جس کے پاس ہوتے تھے، جیسے یہ سارے بازاروں والے کرتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں، اللہ دی قسم ہے کہ پیسہ ہی کوئی نہیں، روکڑی کوئی نہیں ہوئی، اگلے ہفتے آ گیا جی، اڈیاں قسماں چاہ کے اگو پیسے پے ہوں دن۔ تو جو دے سکتا تھا نہیں دیتا تھا، میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے لے لینا۔ ہائے میرے نبی نے کہا تو اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا تھا، چل میں بھی آسانی کرتا ہوں، بے ٹکٹا جنت جا، معاف کر، درگزر کر۔ خاص طور پر شادی ہو جائے جن کی ہو چکی ہے، اپنی بیوی کو عزت دو، یہ سب سے اونچا رشتہ ہے خامد اور بیوی کا۔ اس کے حسن کی چاہے کالی کوڑی ہوئے، آج تک تو زلیخا لگ رہی، اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے لباس کی تعریف کرو۔ اگر محبتوں کو قائم رکھنا ہے، یہ حلال جادو بتا رہا ہوں، حلال جادو۔ ایک نوجوان آیا، کہا جی میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہے گل دساں، بیوی تے تعویذ اثر نہیں کردا، جتھوں مرضی لے کے آ، بیوی پہ تعویذ نہیں چلتا۔ کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے ہاتھ سے کھلا دو، منہ میں ڈال دو۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا اے تو کر کے دیکھی، میرے نبی کی سنت ہے، آپ حضرت عائشہ کو لقمے کھلاتے تھے جب شروع میں۔ 10 دن بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال پوچھنے۔ میں کہا میری نصیحت پہ عمل کیا ہے؟ کوئی نہ۔ میں کہا کیوں؟ میں کہا شرم آمدی۔ میں کہا بے وقوف، عورت نہ لڑ دیں شرم نہیں آمدی تین، کمزور بیچاری، چل اٹھ جا کے انہوں 2-4 لقمے کھوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، وہ مولانا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس نے ایسے کیا، اور منہ ایتھے آ گیا، ہاتھ ایتھے آ۔ کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ مجھے مولی طارق جمیل نے پٹی پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور مجھے اور میرے بچوں اور بیوی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ عورت بیوی کو عزت دو، کوئی کھانے میں گڑبڑ ہو جائے کبھی نہ کہو تو نے نمک زیادہ ڈال دیا، تو نے مرچیں زیادہ ڈالنی، تو نے پھیکا ڈال دیا، تو نے گوشت نہیں گلایا، کبھی نہ کہو۔ تو تم دیکھنا نیک و صالح اولاد اللہ تمہیں عطا فرمائے، بے عزت نہ کرنا کبھی۔ میں ایک رمضان مری میں گزارا، حور بن دوست، مسجد میں عصر کے بعد میں معاشرت پہ تھوڑی بات کرتا تھا۔ اس میں ایک شیخ الحدیث بیٹھتے تھے، ایک استاد حدیث بیٹھتے تھے، چھٹیاں تھیں، اور امام مسجد بیٹھتے تھے۔ تو 10 دن کے بعد امام مسجد کی بیوی میری بیگم کے پاس گئی کہ مولانا کا شکریہ ادا کریں، جب سے میری شادی ہوئی ہے پہلے 10 دن ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں ہے۔ اور وہ مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ پہلے 10 دن ہے میں نے بیوی کو مارا نہیں، یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، آج آپ سے سن رہے ہیں۔ شیخ الحدیث کہنے لگے بیٹا میں نے 35 سال حدیث پڑھائی اور پڑھا رہا ہوں، یہ باتیں میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا استاد جی لکھی ہوئی ہیں، آپ وہ پڑھاتے نہیں، زندگی جس سکھانے والی حدیثیں تو آپ پڑھاتے ہی نہیں، میں کوئی اوپر سے لے کر آیا۔ بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے زیادتی ہو جائے چپ کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ ہاں، میرے حق میں بھی دعا کرنا کہ اب زندگی کے آخری دن ہیں،
کشتی کنارے قریب آ چکی ہے۔ تو اللہ نے جیسے میرا 1971 میں ہاتھ پکڑا تھا جب میری عمر 18 سال تھی صرف، آج میں 72 سال کا ہو گیا اور اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں، مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا۔ اب تو دو چار ہاتھ جب لبے بام رہ گیا، اب تو وہ شعر صادق کہتا ہے یا اللہ ہن تو او منزل آئی کھلوتی ہے، اب میں ہاتھ جڑے نا، میرا ہاتھ نہ چھڑی، میرا ہاتھ نہ چھڑی، تم میرے بچے ہو، میرے لیے دعا کرو۔ شہرت بہت بڑی دولت ہے اور شہرت بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، جی چاہتا سنا دو۔ رائے میں ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ذمہ تھا روٹی پکانا مہمانوں کی اور کھانا کھلانا، تو مطبخ والے ہماری شکایتیں لگاتے ہیں، جھوٹی یہ کرتے ہیں لڑکے، وہ کرتے ہیں۔ آخر تنگ آ کے استادوں نے کہا کہ ایک استاد صبح 2 گھنٹے مطبخ میں کچن میں سبق پڑھائے، سردی شدید، ٹھنڈی ہوا، نیچے فرش گیلا، اس کی سردی، اوپر چٹائی پھٹی ہوئی، مجھے نزلہ تھا، میں نے کھدر کی چادر پہنی ہوئی تھی، کھدر کی گرم چادر، کھدر کی، ہمارے گاؤں میں ہمارے جولاہے بناتے تھے، وہ میں نے پہنی ہوئی تھی، اور بار بار میں اس سے ناک صاف کر رہا تھا، اور حیات الصحابہ کا سبق تھا، اور چاروں طرف وہ کھانے کے اس کے باسی ہونے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، ناک میں دم ہو رہا تھا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے ترغیب دینی شروع کی، اس میں ایک جملہ بولا، اگلا پچھلا مجھے یاد نہیں، کہا بیٹا رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں۔ کیا بولو؟ اب مجھے بتاؤ وہاں بیچنے والی شے کیا تھی؟ مجھے اشکال ہوا، اے کیڑی شے بیچنی ہے؟ اے ٹوٹے ہوئے پیالے، اے پاٹی ہوئی چٹائی، اے بدبودار فرش، ایس گندے سالن دیاں پلیٹاں اور بیاں روٹیاں، اس میں کیا بیچنا ہے ہم نے؟ مجھے مولانا ظاہر صاحب کی بات اتنی عجیب لگی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بندہ 30 سال آگے کی بات کرتا ہے، یہ سارے بڑے کہتے تھے، تو لیکن میں نے اس کو بہت ہی میں نے اس کا مطلب لیا ہی نہیں، وہ کیڑی شے بیچنی ہے؟ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، یہ ہمارا تو یہ حال تھا۔ تو میں کیا اس میں کیا بیچنے والی چیز؟ 1992 آ گیا، 22 برس کے بعد زمیندارہ جماعت 1988 میں چلی، اور 1992 میں پہلی دفعہ صدر پاکستان وسیم سجاد تھا، عارضی طور پر الیکشن کرانے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے جماعت کی تشکیل ہوئی، تو اس میں طارق جمیل، سردار الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، راجہ امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جنرل امیر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، میں زندہ ہوں۔ ہم نے جا کر وسیم سجاد کو دعوت دی، جب جماعت کی تشکیل ہو گئی نا مسجد میں، تو میرا رو 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 کے برا حال ہو گیا، میں اتنا رویا کہ میری ہچکیاں لگی۔ میں نے کہا استاد جی آپ نے کیا دیکھ کے کہا تھا؟ جب سے تبلیغ کا کام چلا ہے صدر تک کوئی نہیں پہنچا تھا، آج آپ مجھے صدر تک پہنچا رہے ہیں، اس بندے کی بات کو ایسا سچا کر کے دکھا رہے ہیں۔ کئی سال کے بعد مجھے پتہ چلا میں یہ ڈائمنڈ کی نسبت بیچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے نہیں بیچی، میں نے نہیں بیچی، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ تو اس دین کی نسبت کو بیچنا نہیں، بہت تھوڑی قیمت لگے گی، اللہ سے لوگے تو بہت زیادہ قیمت لگے گی، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟